بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، پاکستان عرصہ دراز سے پوری دنیا کو یہ بتاتا تھا ڈوسیئر کی صورت میں اور ویسے بھی اپنے سفارتکاروں کی صورت میں کہ ہندوستان جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے، وہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے، وہ اپنے اسٹیٹ آپریٹرز کو دوسرے پڑوسی ممالک کے اندر استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے پھر یہاں پہ دہشت گردی بڑھاتا ہے. ہم نے دیکھے پاکستان کے اندر کئی واقعات ایسے ہوئے، بلوچستان کے اندر ہوئے، پنجاب لاہور کے اندر ہوئے اور باقی پاکستان کے طول و عرض کے اندر ہوئے، اور پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتاتا رہا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس طرح سے توجہ نہ دی. جب معاملہ جو ہے وہ اپنے گھر تک پہنچا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کچھ جاگ گئی. وہ گھر تک ایسے پہنچا کہ کینیڈین سکھ ایک انٹرنیشنل سٹیزن کو، کینیڈین سکھ کو جو ہے وہ را نے قتل کیا، اور وہ جون 2023 کے اندر اسے قتل کیا گیا. بعد میں انویسٹیگیشنز کینیڈا کی ایجنسیز کی جانب سے کی گئیں. 3 مہینے کے وقت کے بعد جب انہوں نے اپنی فائنڈنگز مکمل کی، G20 کے اندر جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے ملاقات میں کچھ انفارمیشن شیئر کی نریندر مودی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کافی کولڈ شولڈر دیا گیا نریندر مودی کی جانب سے بھی، اور جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ جس طریقے سے ان کا آؤ بھگت نہیں کی گئی وہ بھی سب نے دیکھا. اس کے بعد پھر انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی کہ اس کے اندر انڈیا ملوث ہے، جو ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پھر سفارتی تعلقات بھی ان کے بھی لیولز ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے. بنیادی طور پہ ہندوستان جو اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے اس کو کیا ابھی روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو 5 آئیز ہیں، جو 5 بڑے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے بھی آسٹریلیا نے بھی یہ مصدقہ یہ بات کر دی ہے کہ جو ڈیٹیلز کینیڈا نے شیئر کی ہیں وہ ڈیٹیلز ہو بہو جو ہیں وہی ہیں جیسے کہ یہ کام ہوا ہے، اور اس کو وہ بھی تصدیق کرتے ہیں. اسی طریقے سے پہلے امریکہ بھی کہہ چکا ہے. اب یہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن ابھی تک دنیا اس بات کی منتظر ہے کہ ایک شہری کو قتل کیا گیا، ایک اسٹیٹ ٹیررزم کی گئی، اس کے اوپر ابھی تک کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ سفارتی تعلقات کو لوور گریڈ کرنے کے علاوہ کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ اس پر بات کریں گے، اور انڈیا کتنا ایکسپوز ہوا اور پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ کس حد تک جو ہے اس کی تصدیق ہوئی ہے ان تمام واقعات کے بعد. بڑے زبردست آج ہمیں جوائن کیا ہے، آج ہمارا اسٹوڈیوز میں ساتھ دے رہے ہیں عبدالحمید لون صاحب، سینئر حریت رہنما ہیں. ایڈوکیٹ عتیق رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، لیگل ایکسپرٹ ہیں، اور اسکائپ کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، نامور تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. سکھ قوم ایک مدت سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے. تقسیم سے قبل سکھوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے آل انڈیا نیشنل کانگریس کے رہنماؤں نے سکھوں کو الگ ریاست کے خواب دکھائے، لیکن بعد میں بھارت نے سکھوں کو قانون شکن اور غدار قرار دے دیا، جو ہمیشہ سے بھارتی سرکار کا وتیرہ رہا ہے. ان تمام عوامل نے سکھوں کو خالستان تحریک چلانے پر مجبور کیا. خالستان تحریک سکھ قوم کی بھارتی پنجاب کو بھارت سے الگ کر کے ایک آزاد سکھ ریاست بنانے کی تحریک ہے. یہ تحریک مختلف ادوار میں عروج و زوال کا شکار رہی ہے، جبکہ گزشتہ سالوں میں اس علیحدگی کی تحریک میں تیزی آنے لگی اور مختلف ممالک میں پھیلنے لگی، جو کہ فاشسٹ مودی حکومت سے برداشت نہ ہوئی، اور مذموم عزائم کے ساتھ مودی سرکار اس تحریک کے رہنماؤں کو چن چن کر قتل کرنے لگی، جس کی حالیہ مثال کینیڈا میں مقیم خالستان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہے، جنہیں 18 جون 2023 کو لندن گردوارے کے باہر قتل کر دیا گیا، جس کے بعد کینیڈا نے اپنے شہری کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے شواہد پیش کیے. اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے انٹیلیجنس چیف مائک برجس نے بھی کینیڈا میں خالستان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں مودی حکومت اور بھارتی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کے براہ راست ملوث ہونے کی تصدیق کر دی. بھارت کی ہندتوا حکومت بیرون ملک آزادی پسند کشمیری اور خالستان تحریک کے رہنماؤں اور کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے، اور اس کی خفیہ ایجنسی نے دیگر ممالک میں سفارتکاروں کے بھیس میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے. خود کو سیکولر ملک کہنے والے ہندوستان کی کشمیر میں جاری کارستانیوں، جہاں ہندو افواج نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے نہتے کشمیریوں کو وحشیانہ ظلم کا نشانہ بنا رکھا ہے، وہیں بھارتی پنجاب کے علیحدگی پسند سکھوں کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے.
مقبوضہ کشمیر ہو یا خالستان تحریک کا علیحدہ ریاست کا مطالبہ ہو یا ناگالینڈ اور تامل ناڈو میں علیحدگی کی تحریکیں، بھارت کہیں بھی جائز اور قانونی و انسانی حق دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ بھارت کے ہندوتوا حکمران اور ان کی فورسز کشمیریوں، بھارتی مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے سیاسی حقوق سلب کرنے کے علاوہ انہیں قتل کر رہی ہیں اور اقلیتوں کو مختلف ہتھ کنڈوں سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے ظلم و جبر اور طاقت کے وحشیانہ استعمال کے باوجود کشمیری اور خالستان تحریک کے آزاد پسند کارکن فاشسٹ مودی حکومت کے اس جبری قبضے کو ہرگز قبول کرنے کو تیار نہیں۔ کشمیری مسلمان اور سکھ برادری جو مدتوں سے اپنے خلاف جاری بھارتی جارحیت اور ظلم و بربریت پر سراپا احتجاج ہے، ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، سوال ہوگا بریگیڈیئر صاحب آپ سے۔ مائک برجس کہتے ہیں نو ریزن ٹو ڈسپیوٹ، یہ آسٹریلین سیکیورٹی انٹیلیجنس آرگنائزیشن یعنی ان کی جو اسپائی ایجنسی ہے اس کے اسپائی ماسٹر ہیں، کتنی بڑی چارج شیٹ ہے یہ فائیو آئیوز کی جانب سے؟ جی آئی تھنک بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور تھوڑا اگر ٹائم دیں گے تو بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں 1980s میں ایک اندرا ڈاکٹرن آئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں جو بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ کوئی بھی اینٹی انڈیا گورنمنٹ نہیں بننے دیں گے۔ پاکستان میں تو ان کا زور نہیں چلا، بٹ بائی اینڈ لارج دے ڈیڈ اٹ ان لاٹ آف کنٹریز۔ اور پھر سری لنکا میں آپریشن ہوا، اور اس میں را کے جو ٹیررسٹ نیٹ ورک تھا وہ پکڑا گیا جب سری لنکن آرمی نے ان کو ڈیفیٹ کیا، اور جافنا پننسولا اور مولتو جنگل سے تو پربھاکن جب مارا گیا تو ان کا ایک کرنل تھا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ پھر کلبھوشن پہ آ جائیں، بلوچستان میں اور کے پی میں انڈین سپانسرڈ ٹیررزم ہے، جس کا ایگزیکٹ پروف ہے جو انٹرنیشنل کورٹس میں لے جایا گیا، بلیک اینڈ وائٹ میں بندہ ہم نے پکڑا، وہ واز اے را آپریٹر اور ایک کمانڈر تھا نیوی کا۔ سو ساؤتھ ایشیا میں تو یہ نون ہے، ایون اف یو آسک بنگلہ دیش، نیپال، ایون افغانستان، چیزیں بڑی کلین ہیں۔ ویسٹ کی آئی تھنک آئی وڈ سے دم پہ پہلی دفعہ پاؤں آیا، اور فائیو آئیز کی جو ڈسکوری اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ 5 ملکوں کے، بیسیکلی اینگلو فون ملک ہیں، یو ہیو کینیڈا، یو ایس، یو کے، نیوزی لینڈ، اور پھر آیا تھا آسٹریلیا، اور ان کی زبردست کوارڈینیشن۔ اس میں 22 ایجنسیاں ہیں ایکچولی، 5 یعنی 5 ملکوں کی 22 ایجنسیاں ہیں، جس میں اگر امریکہ میں دیکھیں سی آئی اے ہے، پھر آسٹریلین سیکورٹی ایجنسی ہے، نیوزی لینڈ کی ڈیفنس ایجنسی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ بڑا مل کے کام کرتے ہیں، 1945 سے کر رہے ہیں، ورلڈ وار 2 کے بعد، بیسیکلی سگنل انٹیلیجنس اور ایوز ڈراپنگ، اور اس کے بعد انہوں نے بہت کام کیا سائبر وارفیئر میں۔ ٹھیک ہے، سو آسٹریلین نے بھی کنفرم کیا، کینیڈا نے آلریڈی کیا، تو 5 آئی کی آئی تھنک اس میں ان پٹ کا مطلب ہے کہ یہ بالکل پروف ہے۔ اسٹارٹلنگ چیز یہ ہے کہ جب آپ کی ایمبیسی انوالو ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر انوالوڈ ہے، اس کا مطلب جے شنکر صاحب خود انوالوڈ ہیں، اور پھر اگر را انوالوڈ ہے تو این ایس اے انوالو ہو جاتا ہے، اٹ مینس کہ پھر موڈی کے آرڈر پہ ہو رہا ہے۔ سو اسٹیٹ اسپانسر ڈیتھ اسکواڈ ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں، اور ویسٹ کو بھی یہ فکر ہے کہ اگر یہاں پہ نہ روکا گیا تو کل یہ امریکہ میں کریں گے۔ آئی تھنک لنڈن میں آلریڈی اوتار سنگھ کھنڈا کو انہوں نے جی مرڈر ایسے کیا، زہر دے کے مارا ہے، اور وہاں پہ ذرا چپ کر گئے تھے کہ رشی شنک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو خود بھکت ہیں بہت بڑے، اور اسرائیل میں جا کے پڑھ کے مارتے رہے۔ سو آئی تھنک ناؤ 5 آئیز ریئلائز کہ جی اس کو اٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ۔ سو دیٹس وائی ڈاؤن اسکیلنگ آف ڈپلومیٹک مشنز ہے، اس کے علاوہ کافی سارے میئرز ہیں، اور انڈیا کو فلی ایکسپوز کیا۔ G20 تک وہ چپ رہے، آئی تھنک کیونکہ میزبانی کر رہا تھا، انڈیا ڈidn't want to جیسے embarrass openly، لیکن آپ نے اس کے فوراً بعد UN GA سے پہلے یہ چیز آئی، اور آئی تھنک بھارت کا جو خواب تھا G20 کا، اس پہ بہت بڑا ڈینٹ آیا، پھر ابھی وار شروع ہوئی تو آئی تھنک کوریڈور بھی فارغ ہو گیا۔ جی سو آل ٹولڈ دس از اے بگ چارج شیٹ، اور آئی تھنک ناؤ پاکستان شوڈ ٹیک دس along with جو کلبھوشن کا کیس ہے اور باقی ٹیررزم کے نیٹ ورکس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لائک گلزار امام شامبے خود کہتا ہے جی کہ وہ انڈیا سے ہو کے افغان پاسپورٹ پہ، یا اس سے پہلے مجید بریگیڈ والے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بے شمار لوگ ہیں۔ جی تو یہ پروف تو آئی تھنک یہ ایک نیا ڈوزے تیار ہو کے دے شوڈ بی چارج ان کرمنل کورٹ میں، میرے خیال میں۔ ٹھیک، کرمنل کورٹ کی آپ نے بات کی، کتنا بڑا لیگل کیس بن رہا ہے جی یہ عتیق الرسول صاحب انڈیا کے اگینسٹ، اور اس میں کیا ان ممالک کو، پاکستان تو چلیں ڈیلے کاز نہیں کر رہا، ان ممالک کو فردر ڈیلے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جس طرح ذکر کر رہے تھے، ایک چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ریاستی سطح پر بات کرتے ہیں تو کسی بھی دوسری ریاست کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس کی ڈگنیٹی اور اس کا وقار جو ہے وہ مقدم رکھا جاتا ہے کسٹمری جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کے ذریعے۔
پھر یو این کی ریزولوشنز ہیں, پھر انٹرنیشنل کنویننٹ جو ہے وہ سول اور پولیٹیکل رائٹس کا, اور یو ڈی ایچ آر, ان تمام کو اگر دیکھیں تو دونوں ممالک جو ہیں یہ, اور ساتھ ساتھ جو 5 آئیز کے ممالک ہیں, یہ تمام اس کے سگنیٹری ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں. سب کو تو وائلیٹ کر دیا نا انڈیا نے, جب اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر دی, دوسروں کی ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے پاس انڈینائبل پروف ہے, جو کینیڈا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, تو اب یہ کتنا بڑا کیس بن گیا ہے؟ کیس تو بہت بڑا ہے, لیکن ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی طرح میں بات کر رہا ہوں, جس کو انٹرنیشنل ممالک اور یو این کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانے کی جب بات کی جائے گی تو دونوں ممالک کا آپس میں کنسینٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کو اب ان تمام ممالک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ایشو سے ہمیں نکلنا ہے. انڈیا تو یہ انڈیا تو کبھی بھی نہیں دے گا, تو یہ پروون گلٹی ہے. آپشن کیا ہے لیگل؟ دیکھیں آئی سی سی پی آر کا جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں, یو این کی ریزولوشنز کا ذکر کر رہا ہوں, یو ڈی ایچ آر کا ذکر کر رہا ہوں, آپ اس کو یو این کے جو یو این کا تو ایک ہنگامی اجلاس نہیں ہو سکا, لیکن اس کی جو ہیومن رائٹس کا سیل ہے اس میں اس کو لے کے جائیں, اور دیگر ساری چیزوں کو پھر اس کو وہاں سے مولڈ کر کے آئی سی جے کی طرف لے کے جائیں, اور ان کے خلاف جی آ سکتا ہے, اور بالکل لے کے جانا چاہیے بھی. ان تمام چیزوں کو دیکھیں انڈیا کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر, پہلے تو پاکستان کی صرف بات کر رہے تھے ہم, کشمیریوں کی بات کر رہے تھے, سکھوں کی ہم بات کر رہے تھے, قطر میں بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہر جگہ پر کوئی بھی ملک, جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے, یہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی خطہ ان سے محفوظ نہیں ہے جہاں پر انڈیا کے خلاف, اور صحیح جو سچی بات ہے وہ ہوتی ہے انڈیا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کے ذریعے وہاں پر ٹیررزم کرتا ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آپشنز موجود ہیں, اور ان کو صرف اور صرف ان ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں وہاں سے نکال کے اس کو پراپر فورم پہ لے جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے لون صاحب, کشمیری اور سکھ کس قدر غیر محفوظ ہندوستان کے ان عزائم کے آگے, نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں یا ہندوستان میں سکھ, یا ہندوستان سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے جیسے یہ مار رہے ہیں؟ یاسر رحمان صاحب, ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہندوستان دہشت گردوں کی ماں ہے, اور جہاں یہ گلوبل ٹیررزم میں انوالو ہے, جس طرح سے وقار صاحب نے بات کی, کوئی ہمسایہ محفوظ نہیں ہے. اس کے ہمسایہ, اس کے ساتھ ہندوستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے. کشمیر اور فلسطین میں تو انہیں تباہی مچا دی ہے, اور جس طرح سے کشمیریوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, سکھوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, یہ آج تک بین الاقوامی برادری کے لیے سوالیہ نشان ہے. اب انہوں نے جو کینیڈا کے اندر ایک خالصتانی لیڈر کو مارا, کینیڈین شہری بھی تھا, یہ چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. کسی شہری کو دوسرے ممالک کو ادھر جا کے قتل کرنا یہ سنگین جرم ہے, اور انصاف کے ادارے جو ہیں ان کے لیے یہ سوال ہے کہ ہندوستان کو چاہیے تھا کہ وہ اپالوجائز کرتا, وہ شرمندہ ہوتا, بجائے اس کے کہ وہ ہردرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے, وہ کینیڈا پہ الزام لگا رہا ہے. اچھا, سوشل میڈیا پر کیمپین چلا گئی ہے, دیکھیں کیسی جو ہے نا یہ بے شرمی ہے کہ قاتل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں اور وہ ٹیررسٹ ہیں, اور پھر اس کے بعد نیوکلیئر تھریٹ کی بات کی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, خاص کر یونائٹڈ نیشنز کے لیے اجلاس ہونا چاہیے, ان کو انصاف کے ادارے کے اندر کھڑا کرنا چاہیے, انہیں پنشمنٹ ملنی چاہیے. کشمیری اور سکھ کتنے خطرے سے دوچار ہیں جی انٹرنیشنلی, جو ڈائسپورا ہمارا رہ رہا ہے اور سکھ رہ رہے ہیں, کتنے پریشانی ان کو ہونی چاہیے اس وقت, کیونکہ یہ تو چن چن کے مار رہے ہیں. ان کی تو را کے جو ایجنٹ ہیں وہاں پہ مختلف ایمبیسیز کے اندر تعینات ہیں. بالکل, ان نے اس سے پہلے ہندوستان کے باہر سکھوں کو بھی, مسلمان کشمیریوں کو بھی جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے اور مارا بھی ہے. تو یہ ظاہر ہے بالکل ایک خوفزدگی کا ماحول ہے, اور اس میں بین الاقوامی برادری کو سوچنا چاہیے. وہ ان جو مائیگرنٹس ہیں جو دنیا کے اندر رہ رہے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے کام کرنا ہوگا. تو بہرحال یہ سنگین جرم ہے, اور اس گناہونے جرم کا جو ہے ہندوستان کو سزا ملنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور انصاف کے کٹہرے میں اسے کھڑا کرنا ہوگا, اور اس حوالے سے انصاف کے ادارے جو ہے نا فوری طور پہ کام. بریگیڈیئر صاحب, آپ سے سوال سر کوئکلی ذرا جواب دیجیے گا کہ یہ بتائے گا کہ اب دنیا کے پاس کیا مزید وقت رہ گیا ہے کہ وہ یہ چوز کریں کہ انہوں نے تعلقات ایک ٹیررسٹ کنٹری سے رکھنے ہیں یا پھر معیشت بچانی ہے؟ آئی تھنک ابھی معیشت والے جو گیم تھی آئی تھنک وہ بھی کسی حد تک سکٹل ہو گیا. انڈیا ہمیشہ دوہری پالیسی رکھتا رہا کہ لیٹس سے ڈیولپنگ ورلڈ میں اسپیشلی ایس سی او میں اس طرف ہے, اور اگر آپ دیکھیں انڈو پیسفک میں وہ امریکہ کی طرف ہے. اچھا, ابھی جو آئی تھنک سب سے زیادہ انڈیا کو بھی تھریٹ محسوس ہو رہا ہے فرام کشمیری لیٹس سے حریت لیڈرز اینڈ دی یوتھ, اور جو خالصتان کی موومنٹ ہے وہ ہے جو حماس نے کر کے دکھایا غزہ میں ان ٹرمز آف لیٹس سے ڈیفائنگ ویری اسٹرانگ ملٹری پاور. اور انڈیا میں بڑی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ ہوتی ہے تو ہم کدھر جائیں گے, اور آئی ایم شیور اس کے اوپر آئی تھنک تھاٹ پروسیس بھی ہو رہا ہے. دوسرا آ جاتا ہے کہ اس میں جو بات ہو رہی تھی آئی تھنک پہلے جو ہمارے لیگل ایکسپرٹ ہے انہوں نے بھی بات کی, لون صاحب نے بھی,
کہ اگر یہ ایکنالج کرتے ہیں یا شرمندہ ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ پھر منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کو کرنا پڑے گا, سو وہ بھی گلٹی بن جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ پھنس گئے ہیں پھنس گئے. کہ اندر خانے تو دے آر برا ٹرائنگ کہ پھنس. اس کو سیٹل کریں, لیکن اگر یہ ایکنالج کرتے ہیں اس کا مطلب منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر اور این ایس اے اور پھر اس کے بعد موڈی, تو تین بندے سیدھے سر اب دنیا, بس میرا سوال یہ تھا کہ دنیا اب ڈبل سٹینڈرڈ رکھ سکتی ہے؟ جی ابھی یہ آئی تھنک ابھی اگر آپ دیکھیں نا اور نیور نہیں ہے کیا فلسطین کانفلکٹ ہے, اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں دورہ معیار تو ہے ان کا. نہیں, اور انڈیا کے حوالے سے جو انڈیا کر رہا ہے. جی ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف بیسیکلی ہپوکریسی ہے, لیکن چونکہ کینیڈا کی ابھی آئی تھنک وائٹر انٹرسٹ کو انہوں نے ہٹ کیا ہے تو ڈیفینیٹلی ابھی وہاں سے دے ول ڈیفینیٹلی پریشرائز. لیکن آپ دیکھیں کہ پبلکلی باقی جو ہیں لیڈرشپ لیول پہ اس طرح کی بات نہیں ہو رہی فرام ریسٹ آف دا 4 آئیز 5 آئیز میں سے 4 ہیں. تو کینیڈا نے بولا بیکاز ان کا اپنا شہری انوالو تھا. یہ چیزیں چلے گی, لیکن آئی تھنک انٹرنیشنل ڈومین میں, انفارمیشن ڈومین میں چیز آ گئی ہے پبلکلی, تو بھارت کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے جب آپ کے بڑا فرق پڑتا ہے. سر پوائنٹ آگے آپ کا, مجھے کوئکلی دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرا موضوع دوبارہ ہندوستان کی بربریت کے حوالے سے. ایک ہم نے ہندوستان کی وہ بربریت آپ کو بتائی جو کراس بارڈر ٹیررزم کی صورت میں سامنے آتی ہے. دوسری اس نے جو علاقے قبضے میں لیے ہوئے ہیں جیسے کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ, وہاں پہ کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم مختلف ہیلے بہانوں سے وہ کرتا آ رہا ہے. 1993 کا سن تھا جی, جس میں انہوں نے جو مسلمانوں کی وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت ہی مقدس مقام ہے حضرت بل اسے کہتے ہیں, اس کو سیج کر دیا تھا اور اس کے خلاف احتجاج کرنے, کیونکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے تھے اور وہاں پہ توہین کی گئی تھی اور اس طرح کے معاملہ سامنے آیا تھا, تو جو مسلمان کشمیری تھے وہ باہر نکلے, انہوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی بیج بہاڑا کے اندر جو اسلام آباد ڈسٹرکٹ میں تھا. پھر کیا ہوا کہ اس کے اوپر جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, کوئی پتھر نہیں تھا, کوئی بندوق نہیں تھی, ان کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کر کے 50 کشمیریوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. یہ واقعہ ہے 1993 کا, اکتوبر 1993 کا, اور آج 2023 کے اندر ہم موجود ہیں. 30 سال سے زائد عرصہ تقریباً گزر چکا ہے. آج تک ان کے لواحقین جو ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں. اس پر بات کریں گے. لون صاحب, کتنا بڑا سانحہ ہے, آج تک انڈیا نے 25 سے زائد میسیکرز کیے ہیں, کیا یہی اسٹریٹجی ہے کہ ڈیموگرافک چینج ایسے کرنی ہے؟ ہندوستان کا روز اول سے یہ وتیرہ رہا کہ میں کشمیریوں کا قتل عام کروں, یہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کروں. تو اسی طرح سے یہ گناہانہ جرم جب انجام دیا گیا اس وقت پرامن شہری تھے وہ, اور 50 سے زیادہ لوگ جو بیج بہاڑا میں اس وقت شہید کیے گئے. اور بالکل جس طرح سے آپ نے کہا 2 درجن سے زیادہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں ہندوارہ میں, سوپور میں, بانڈی پورہ میں, بارہ مولہ میں, سری نگر میں میر وائز مولوی فاروق صاحب کے جنازے پہ بھی اس کو بھی نہیں بخشا گیا. تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مارا گیا ہے, بندوق کے دہانے کھولے جاتے ہیں اور قابض افواج کو اس طرح سے ایسے بے لگام اختیارات دیے گئے کہ وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ قتل عام کرتے ہوئے. تو بہرحال لطف اندوز کیوں نہ ہو, جس میجر گوگوئی کو اس پرفارمنس کے اوپر کہ وہ کشمیری کو ڈھال بنا کے اس کو پروموشن ملتی ہے, اسے اپریسیشن ملتی ہے, پھر ڈالرز ملتے ہیں, تو پھر تو بالکل ہیومن شیلڈ بنانا, اس طرح کے مطلب حربے آزمانا, ہتھ کنڈے آزمانا. تو بھارتی فورسز کو کالے قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے کہ کوئی کسی جگہ جواب دہ نہیں ہے, پوچھ نہیں سکتا ان سے کوئی, اور کس طرح سے وہ ان کو ماریں, قتل کریں, گرفتار کریں, ہماری پراپرٹی کو تباہ کریں. تو یہ پچھلے جو ہے نا وہ 35-36 سال سے ہم سہ رہے ہیں. بہرحال آج کی ڈیٹ میں یہ ان اداروں کے لیے, خاص کر یونائٹڈ نیشنز کے لیے سوال ہے کہ جہاں اتنے لوگوں کو مار کے ہندوستان کو کسی جگہ نہ جواب دہ ٹھہرایا گیا اور نہ اسے احتساب کیا گیا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کو اس میں انوالو کروں گے, فرمائیے گا بی ایس ایف کا جو کنڈکٹ تھا, جس طرح سے بی ایس ایف نے انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی, 50 سے زائد جو لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے آن دا اسپاٹ اور بعد میں پھر باقی زخمی بھی ہوئے. کیا کوئی منظم فوج اس طرح کرتی ہے, اور کیا یہ وار کرائمز ان کے اوپر نہیں چلنے چاہیے؟ جو جتنے واقعات لون صاحب نے گنوائے اور جو کچھ ہوا بیج بہاڑا کے اندر, وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیج ختم کرو. جی ہاں, تو اس میں آئی تھنک اوپن میسیکر تھا, اور بعد میں اگر آپ لیگل سسٹم بھی دیکھیں, دس کیس وینٹ ٹو, پہلے تو لوکل کورٹ میں گیا, پھر سپریم کورٹ تک گیا, اور 12 سال یہ لٹکا رہا, بعد میں ریلیف دے دی. اچھا, اس میں ہیومن رائٹس کی پوری رپورٹس ہیں کہ جینوسائیڈ تھی, اس کے علاوہ جو ہے ایون جو لوکل آئی تھنک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تھی, کشمیری لیڈرشپ تھی, مطلب اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. لیکن جس طرح آر ایس ایس کے گنڈوں کو ہر دفعہ ریلیف ملتی ہے, اور جس طرح میجر گوگوئی کا ذکر ہو رہا تھا کہ انعامات دیے جاتے ہیں, تو الٹیمیٹلی اسٹیٹ آ کے کور کرتی ہے.
اچھا سملرلی اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا میں ٹائم دے بیکاز دیٹ از امپورٹنٹ کہ بالکل سملر ہے ٹو اسرائیلی ٹیکٹکس. ڈیموگرافک انجینئرنگ دونوں طرف ہو رہی ہے. ریلیجس لیٹ سے آپ کہیں ان کی جو ہے کی جاتی ہے بے حرمتی. اگر حضرت بل ہے ادھر بیت الاقصی ماسک ہے, اوپن پریزن ہے غازہ بھی اور یہ بھی ملٹرائزڈ ہیں دونوں علاقے ایگزیکٹلی ٹھیک. اس کے بعد ڈیمولیشن اسکواڈز ہیں دونوں کے, ان کے ڈوزر آتے ہیں وہ گراتے ہیں لوگوں کمرشل ایریاز یا گھروں کو اور اسرائیل وہاں پہ کرتا ہے. پھر لیگل جو ہے اسٹیٹ جو ہے بالکل ان کے لاز اتنے سخت ہیں کہ کشمیریوں کو کوئی ریلیف نہیں ہے. ٹھیک. اینڈ دین آف کورس یو کم ٹو یو نو نمبر آف ادر تھنگ کنٹینیوسلی آئی وڈ سے کہ یہ باربیرزم بھی ہے. میسیکر پھر ایئر آف ڈیڈ آئیز پورا آیا 2017 میں 16 میں, بچوں کو ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں اور انہوں نے پیلٹ گنز کا یوز کیا. یو نو آپ کی انمارکڈ تو سر وار کرائمز کا ایک کلاسک کیس نہیں بنتا یہ؟ جی ایگزیکٹلی. ابھی بات وہی ہے کہ اس میں ایک تو آئی تھنک جس طرح حماس نے ریزسٹ کیا ہے, ایک تو اس طرح کی ایک انتفاضہ کی بھی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان ول پرووائڈ مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ جو ہے. اور پھر جو کشمیری ہیں دس سائڈ آف ایل او سی, ان کے دل دھڑکتے ہیں, ان کے ساتھ پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں. اور بھارت کو بھی بڑا سخت خطرہ ہے کہ اگر یہ اسٹریٹجی استعمال ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑا چیلنج پیش آ جائے گا ان کو. ٹھیک, تو دیکھتے ہیں اس کو سچویشن آگے کیسے جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ صاحب, یہ جو ان کی سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, یہ ابھی 30 سالوں میں فیصلہ نہیں کر سکے سر اس آنے کا؟ دیکھیں اس کے لیے ول چاہیے تھی. ہم ان کے آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ دیکھیں, نیت اور وہ جو کچھ بھی ہے وہ آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت انہوں نے جو ہے وہ ان کو استثناء دے رکھا ہے. پھر اسی طرح جب بارڈر فورس جو ان کی فورسز ہیں سیکورٹی پاورز, ان کا ایکٹ اگر آپ چیک کریں تو اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے کہ میجسٹریل انکوائری ہوئی اور اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں, 100% نہیں آئی لیکن کچھ چیزیں سامنے آئیں, کیا اس پر عمل درآمد ہوا؟ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد بالکل دیکھیں یہ تو بالکل واضح تھا کہ وہ نہتے لوگ تھے جن پر جو ہے وہ ان پرووکڈ قسم کی جو ہے وہ سچویشن تھی اور اس میں انہوں نے فائرنگ کر دی اور اتنے بندے جو ہے انہوں نے شہید کر دیے. اس کے اگینسٹ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کرمنل ٹرائل چلتا, ایسا نہیں ہوا. ان کو جو ہے وہ اس بارڈر جو سیکورٹی فورسز کا ایکٹ تھا اس کے تحت ہلکا سا ایک معاملہ کر کے ان کو فری کر دیا گیا. پھر ہیومن رائٹس واچ اور جو دیگر ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز تھیں ان کی طرف سے جب جو ہے وہ شور مچا, انہوں نے لیٹرز لکھے اور انہوں نے پریشر جب بلڈ کیا اور معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک گیا, انہوں نے کہا جی کہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے, ہم آپ کو رپورٹس بھی نہیں دے سکتے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ اس وقت انٹرنیشنلی یا جو لوکلی وہ کیا کر رہے ہیں. تو لیگل سسٹم فیل ہو گیا, بالکل ہے ہی نہیں. دیکھیں کشمیریوں کے لیے یا نہتے لوگوں کے لیے نہیں, نہتے لوگوں کے لیے کشمیریوں کے لیے نہیں ہے, صرف وہ RSS کے گنڈوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پوائنٹ آگے سر آپ کا. ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب کا, عبدالحمید لون صاحب کا اور ایڈوکیٹ عتیق رسول صاحب کا. آج کے دونوں موضوعات کو زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.